السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام شیعان حیدر کرار کو ولادت بسعادت جناب ابو طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ Subscribe and turn the notification on. کنیزان سیدہ، آج اس خوشی کے موقع پر میرا دل چاہا کہ میں تھوڑا سا ذکر جناب ابو طالب علیہ السلام کا کروں، کیونکہ یہ واحد مذہب ہے مذہب اہل بیت کہ جس میں ذاتی رائے حرام ہے۔ اس مذہب میں پرسنل اوپینین کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم یہاں ممبر پر آ کر کے جہاں سے بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ہم اپنے من سے کوئی بھی بات بنا کر نہیں بتا سکتے۔ یہ واحد مذہب ہے مذہب اہل بیت جس میں پرسنل اوپینین کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کہو جو معصوم کا فرمان ہے، وہ کہو جو معصوم کا قول ہے۔ اسی لیے پوچھا گیا تھا معصوم سے کہ مولا علی کے والد جناب ابو طالب علیہ السلام کون تھے؟ فرمایا حجت خدا، کیونکہ کوئی بھی زمانہ کوئی بھی دور حجت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہر دور میں حجت کا وجود ضروری ہے، ظہور ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا عبد المطلب، عبد مناف، ہاشم، ابو طالب، یہ تمام اپنے اپنے دور کے حجت خدا ہیں۔ اگر حجت خدا نہ ہوتے تو توحید کا پہلا جلسہ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں نہ ہو رہا ہوتا۔ جلسہ توحید کا تھا، گھر ابو طالب کا تھا۔ میں کہوں خدایا، جب تیری توحید کا جلسہ ہے تو مکے میں تیرا اپنا گھر بھی موجود ہے، کعبہ مکے میں ہے۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے کہ تیرے گھر کا تالا کھولے، کافروں کو وہاں بلائے اور توحید کا جلسہ کرے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات نہ کرو، کعبے میں توحید کا جلسہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ کیونکہ کعبے میں بت تھے، کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے۔ اب یہ بات تو دنیا کے ہر انسان کو ماننی پڑے گی کہ رحمان کے گھر میں بت تھے لیکن عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں دنیا کے تمام مسلمانوں کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایمان ابو طالب رکھا جائے، تب بھی جس پلڑے میں ایمان ابو طالب ہے وہ پلڑا وزنی ہوگا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص جناب امیر المومنین کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اس نے گستاخی کی کہ یا علی، آپ اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں اور آپ کے والد تو جہنم میں ہیں۔ کتنا نعوذ باللہ، کتنا خوبصورت جواب لیکن مولا علی نے اس جگہ پر دیا۔ مولا علی نے فرمایا کہ جس کا بیٹا قسیم الجنت والنار ہو، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہو، اس کا باپ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اچھا، یہاں میں ایک ریفرنس دینا چاہتی ہوں اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں سے، صحیح بخاری جلد 3 حدیث نمبر 280۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث لکھی ہے، صحیح مسلم میں بھی لکھی ہے۔ صحیح مسلم میں نہ لکھی ہو تو پھر میں صحیح مسلم نہیں، دونوں نے لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو انسان کسی یتیم کو پالے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ میں کہوں گی کہ جو کسی یتیم کو پالے وہ جنت میں رسول کے ساتھ ایسے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور وہ ابو طالب جو خود اسی یتیم کو پال رہا ہو وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آگے اس روایت میں، جب اس شخص نے پوچھا، مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ پہ اللہ کی بہت سی عنایتیں ہیں۔ ایک عنایت یہ بھی ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں پر جہنم کی آگ کو، نار جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ پہلا اس صلب پر جس میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رکھا گیا تھا، اس صلب پر آگ حرام ہے۔ وہ صلب کس کا تھا؟ آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ ابن عبد المطلب۔ دوسرا، اس شکم میں، اس رحم پہ آگ حرام ہے جس میں آپ کا نور رکھا گیا تھا۔
وہ شکم پاک جناب آمنہ بنت وہب تھا، آپ کی والدہ گرامی، اور تیسرا اللہ نے اس آغوش پہ آگ حرام کی ہے جہنم کی جس میں آپ پلے تھے، اور وہ آغوش تھی جناب ابو طالب علیہ السلام کے۔ لہٰذا کنیزان سیدہ، میں یہ بیان کر رہی تھی کہ توحید کا جلسہ یعنی کہ دعوت ذوالعشیرہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی تھی۔ 40 کافروں کو مولا علی نے بلایا تھا۔ رسول خدا نے کہا کہ علی ادھر آؤ، کافروں کو بلاؤ۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں یا رسول اللہ پہلے علی کو تو کلمہ پڑھائیں۔ عجب نہیں، رسول فرمائے کہ بارگاہ رسالت میں ایمان کی دعوت بے ایمان کو دی جاتی ہے، جو کل ایمان ہو اسے ایمان کی دعوت نہیں دی جاتی۔ لہٰذا 40 کافر آئے۔ نبیوں کا سلطان انتظامات کو دیکھ کر مطمئن تھا۔ جناب ابو طالب اور جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے ساروں کو کھانا کھلایا۔ جیسے ہی کھانا کھانے کے بعد رسول تقریر کے لیے اٹھے ہیں، بس رسول کا اٹھنا تھا کہ ادھر سے ابو لہب اٹھا، اٹھ کے آپس میں اشارے کرتا ہے اور چیخ کے کہتا ہے کہ ان کی تقریر نہیں سننی، اور جتنے بھی کافر تھے سب کو لے کر دروازے پر چلا گیا۔ معصوم پیغمبر کا دل ٹوٹنے والا تھا کہ میری تقریر بھی نہیں سنی، میری بات بھی نہیں سنی، اور یہ سارے جانے لگے۔ بس جیسے ہی جناب ابو طالب علیہ السلام کی نظر اپنے پیارے بھتیجے پہ پڑی، ہمارے رسول پہ پڑی، تو ایک مرتبہ گرج کے ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ جسے جانا ہے چلا جائے، دعوت کل پھر ہوگی۔ کھانے والے کنجوس تھے، کھلانے والا تو کنجوس نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے ایک شریف بندہ بھیجا، اس نے ٹائم پوچھا کل کتنے بجے، اور یہ پھر اگلے دن بھی آئے کافر، آ کے دودھ پیا، گوشت کھایا اور پھر چلے گئے۔ تیسرے دن آج کو پھر تلا ہوا تھا کہ آج بھی اٹھ جانا ہے اور اپنی ہیٹرک کر لینی ہے، اور اسلام جانتا تھا کہ اگر آج بھی رسول نے تقریر نہیں کی تو اسلام کا سیوم ہو جائے گا۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی کھانا کھانے کے بعد ابو لہب نے اشارے شروع کیے ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام کی نظر پڑی، اور انہوں نے جیسے ہی ابو لہب اٹھا اسے یوں کر کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھایا، اور فکرے کیا کہے، اسکت یا ہمار، او گدھے چپ، چوں نہیں کر سکا نیچے سے ابو لہب۔ اتنی طاقت تھی جناب ابو طالب کے ایک ہاتھ میں۔ اسے بٹھایا اور پھر مڑے رسول کی طرف مڑ کے کیا فرماتے ہیں کہ اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے آقا۔ عرب کے ماحول میں سردار چچا یتیم بھتیجے کو مولا نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن یہ شان ابو طالب تھی کہ انہوں نے نہ برادری دیکھی، نہ شلیکہ دیکھا، نہ اپنے دیکھے، نہ بیگانے دیکھے۔ اتنے بیگانوں میں انہوں نے کہا اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے سردار۔ آواز قدرت آئی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ابو طالب احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے، میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا نہ بنوا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ بس ایک مرتبہ رسول تقریر کے لیے اٹھے اور فرمانے لگے، جو پہلی تقریر ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اب حکومت یہ کیسے کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اٹھ کے فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے عبد المطلب کے بیٹو، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اس کا آخری رسول ہوں۔ کون ہے جو میرا خلیفہ بنے؟ اب یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ایک عیسائی مورخ، ایک کرسچن رائٹر جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کتاب کا نام ہے دا فال آف دا رومن امپائر، اور عیسائی رائٹر کا نام ہے، کرسچن رائٹر کا نام ہے مسٹر ایڈورڈ گبن۔ انہوں نے اپنی دوسری والی جلد میں غیر جانبدار ہو کے، وہ کوئی شیعہ نہیں ہے لیکن انہوں نے پوری دعوت ذوالعشیرہ کی تقریر لکھی ہے، اور انہوں نے لکھا کہ جیسے ہی رسول تقریر کے لیے اٹھے تو انہوں نے فرمایا، او دا سن آف عبد المطلب، دا گاڈ از اونلی ون اینڈ آئی ایم ہز لاسٹ پروفٹ، ہو ول ہیلپ می، who will follow me, he will become my minister, my caliph and the in charge of my faithful mission.
غیر جانبدار کے عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ جب رسول نے یہ تقریر کی تو پورا مجمع چپ بیٹھا تھا، خاموش. بٹ ون چائلڈ، لیکن ایک بچہ who was just 10 years old، جو صرف 10 سال کا تھا، and his name was علی، اس کا نام علی تھا. he jumped، وہ اچھلا، and started screaming، اور چیخ کے بولا، یا رسول اللہ، I will help you، I will follow you، I will break the bones of your enemies، یا رسول اللہ، میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا. بس ایک مرتبہ رسول نے علی کو سینے سے لگایا، اور فکرے کیا کہیں، انت ولی و وسی و خلیفتی. ادھر رسول تقریر کر رہے تھے، ادھر ہم کلمہ پڑھ رہے تھے. رسول نے فرمایا انت ولی، ہم نے کہا علی ولی اللہ. رسول نے کہا و وسی، ہم نے کہا و وسی رسول اللہ. انہوں نے فرمایا و خلیفتی، ہم نے کہا و خلیفتہ بلا فصل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین. خداوند عالم ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. الہی آمین. جتنی کنیزان سیدہ، جتنے اہل بیت کے چاہنے والے، جتنے دنیا کے تمام لوگ اس تقریر کو سن رہے ہیں، ان تمام کی حاجتوں کو پورا کر، دنیا سے اس وبا کو نست و نابود کر دے محمد و آل محمد کے صدقے میں، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.